پانی کے ذریعے ہم نے پریشر میں رکھنا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ ریڈ کلف نے اپنی ایک باؤنڈری بنائی تھی, جس باؤنڈری میں فیروز والی جو بیراج تھی وہ ہمیں دی گئی تھی. آخری منٹ پہ ریڈ کلف نے وہ لائن جو تھی باؤنڈری ڈرا کر کے تو وہ وہاں دے دی. کشمیر کا بھی ایشو پانی کی وجہ سے ہی انہوں نے رکھا الائیو. تو جس دن پاکستان ہماری انڈیپینڈنس ہوئی اس کے 7 مہینے کے اندر واٹر ٹریٹی کے ذریعے کہ ہم جو ہے فیصلہ کر لیں کہ اس پانی کو کس طرح ہم نے چلانا ہے. ہمارے سامنے 2 اس وقت ایشوز تھے. ایک یہ تھا کہ ہم پانی کو شیئر کریں, یعنی ہر دریا کا پانی ہم باقاعدہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, اور دوسرا تھا کہ ہم طلاق دے دیں, اور طلاق دے کے یہ کریں کہ کچھ دریا ادھر دے دیں اور کچھ دریا ہم رکھ لیں. تو الٹیمیٹلی یہ فیصلہ ہوا کہ یہ شیئرنگ تو پاسبل نہیں, کل کو جا کے پھر جھگڑے ہوتے رہیں گے کہ کون پانی کتنا استعمال کر رہا ہے. اس لیے فیصلہ یہ ہوا, اس کو کہا گیا کہ ایک ڈیورس, یعنی یہ طلاق کی طرح ایک سیٹلمنٹ ہے. 3 جو ریورز تھے, 3 جو دریا تھے, ریور راوی, بیاس اور ستلج, وہ ٹوٹلی ہندوستان کو دے دیا. یہ ٹریٹی کے لفظ ہیں کہ ٹوٹلی اس کا استعمال انڈیا کرے گا, صرف جو پانی وہ استعمال نہیں کرے گا وہی پاکستان میں آ سکتا ہے. اسی طرح جو ریور تھا انڈس اور ریور جہلم اور چناب, وہ ایکسکلوسیولی اس کا کنٹرول اور اس کی پاور جو تھی وہ پاکستان کو دے دی گئی. اور ہندوستان کو کہہ دیا گیا اس ٹریٹی میں کہ آپ اس کا پانی روک نہیں سکتے, موڑ نہیں سکتے, استعمال نہیں کر سکتے. صرف بجلی بنانے کے لیے کچھ حد تک آپ رن آف دا ریور ڈیمز بنا سکتے ہیں, لیکن اس کے علاوہ آپ ایک قطرہ استعمال نہیں کر سکتے. مجھے اجازت دیں گے, میں آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ یو, اٹس ویری بیوٹیفل, آپ نے ہسٹری اس کی ساری دے دی, بٹ دا پریزنٹ ایشو از, اس پہ آپ 1.5 سے 2 منٹ ہمیں بات کر لیں, کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں 12:30 بج رہے ہیں. آفٹر 10 منٹس نہیں, میں روک نہیں رہا ان کو, آپ ہاؤس کا سینس لے لیجئے. نہیں, وی may continue when the new session is called, اسی بحث کو. لیکن آج اگر آپ مختصر رکھیں گے تو دیکھیں نا, ہمایوں محمد صاحب بھی بولنا چاہتے ہیں, ان کو میں مائک دینا چاہتا ہوں, لیکن ٹائم نہیں بچے گا پھر. جی, بڑھا دیں گے. یہ جو میں ڈائیورس کا کانسیپٹ آپ کو بتا رہا ہوں, یہ بین الاقوامی قانون میں اس لیے اہم ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ irrevocable ہے. اب یہ فائنل ہے, اس کو واپس نہیں کیا جا سکتا. چونکہ یہ اس میں آپ نے شیئر نہیں کیے ریورز کو, آپ نے کہا کہ ریورز تقسیم ہو گئے, اس لیے اس کو اب آپ irrevocable سمجھیں. اس کو کوئی بھی, نہ پاکستان نہ انڈیا, اس سے واپس ہو سکتا ہے. اب جب یہ ہو گیا اور یہ ٹریٹی سائن ہو گئی, تو اس ٹریٹی میں ایک اور بہت اہم چیز ہے کہ اگر کوئی جھگڑا ہوگا تو اس کا ایک بڑا کمپلیکس سا میکنزم بنایا ہوا ہے. یعنی کہ میکنزم یہ ہے کہ کچھ مسئلے جو ہیں, جو ٹیکنیکل ہیں, وہ ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے, اور جو بڑے گمبھیر مسئلے اگر آ جائیں دونوں ملکوں میں تو وہ ایک آربیٹریشن, ایک ثالثی فیصلے کے لیے وہ آگے جائیں گے. تو جب یہ ٹریٹی سائن ہو گئی تو ہندوستان نے تو اپنا مکمل طور پہ, پاکستان نے اس کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں مانا, اور ہندوستان نے اس اپنے جو 3 دریا تھے اس پہ ڈیمز بھی بنا لیے, اس پہ انہوں نے سارے اپنی براجز بھی بنا لیے, اور وہ پانی مکمل طور پہ استعمال کرنا شروع ہو گئے. پاکستان نے بھی دیکھا کہ جب یہ 3 دریا ادھر چلے گئے تو ہمارا بہت سارا علاقہ جو تھا لاہور سے لے کے ملتان اور نیچے, وہ بالکل اس کے پاس پانی نہیں تھا. تو ہم نے دنیا کا سب سے بڑا کینال سسٹم بنایا, نہروں کا سسٹم, اور اس سسٹم کے ذریعے ہم نے یہ سارے علاقے آباد کر لیے ان 2-3 دریاؤں کے بیس پہ, چناب, جہلم اور انڈس. ٹریٹی چلتی رہی, لیکن ہندوستان دیکھتا رہا کہ پہلے ہم تینوں لے لیں اپنے دریا, اور اس کے بعد ان کی جو لالچی نظریں تھیں وہ ہمارے اس پہ پڑنا شروع ہو گئیں. اب ٹریٹی کو اگر آپ دیکھیں تو ہندوستان نے یہ کیا سر کہ انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو توڑ تو سکتے نہیں ہیں, کیونکہ اس میں 12 نمبر شک ہے, ایک آرٹیکل ہے 12(4). آرٹیکل 12(4) بڑے واضح طور پہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی مداخلت اس ٹریٹی میں ایک بار یہ امپلیمنٹ ہو جائے, ایک بار اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے, تو کسی قسم کی
اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے یک طرفہ. اگر آپ نے اس کو ختم کرنا ہے, اس کو سسپینڈ کرنا ہے, تبدیل کرنا ہے, اس میں کسی قسم کی امینڈمنٹ کرنی ہے, تو پھر دونوں ملک بیٹھیں گے اور ایک نئی ٹریٹی بنائیں گے. اگر وہ دونوں ملک نئی ٹریٹی نہیں بناتے تو کسی قسم کی آپ تبدیلی نہیں کر سکتے. یہ آرٹیکل 12(4) آپ پڑھ لیجئے, بڑا سمپل آرٹیکل ہے 12(4) جس میں یہ لکھا ہوا ہے. 12(4) جب ایک لکھ دیا جائے تو ہندوستان کا یہ کہنا کہ ہم اس کو معطل کر دیتے ہیں یا اس کو فی الحال کے لیے ہم سسپینڈ کر دیتے ہیں, انہوں نے لفظ استعمال کیا ابینس, ہولڈ ان ابینس, تو یہ جو ان کا کہنا ہے یہ سراسر اس ٹریٹی کی خلاف ورزی ہے. اور ان کے یہ کہنے سے 4 چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں. ایک کہ ہندوستان پہ کسی قسم کا اعتماد نہیں کیا جا سکتا. ہندوستان نے یہ بھی ثابت کر دیا کہ وہ اگر کوئی معاہدہ کرتا ہے تو اس کی وہ خلاف ورزی کر سکتا ہے. ہندوستان پہ یہ بھی ایک ہے اور صاف ہو جاتا ہے, اور وہ یہ کہ ان کو بین الاقوامی قانون کا بھی کوئی ڈر اور فکر نہیں. اور نمبر 4, ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ کریں گے, پانی کو موڑیں گے تو پاکستان کے لوگوں کو نقصان ہوگا, تو ان کو انسانی جان کا بھی کوئی فکر نہیں. اب یہ کیوں نہیں کر سکتے؟ ایک تو میں نے بتایا آرٹیکل 12(4) کے تحت. دوسرا, جس طرح میں نے کہا کہ یہ ڈائیورس ہے, چونکہ انہوں نے استعمال کر لیے ہوئے ہیں تینوں جو ریورز ہیں اور انہوں نے اس پہ لے لیا ہے پانی, اب اس کو ریورس نہیں کر سکتے. وہ اس پہ عمل درآمد ہو چکا ہے. اگر اس ٹریٹی کو انہوں نے ختم کرنا ہے یا اس کو وینس میں کرنا ہے تو پھر اپنے ڈیم توڑیں, اپنے براجز توڑیں, پانی سارا کھولیں اور از سر نو اس کو واپس شروع کریں. تو اس لیے قانونی طور پہ بھی یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ وہ یہ اس چیز کو واپس کریں. تیسری چیز انٹرنیشنل لا ہے. انڈس واٹر ٹریٹی کے بعد ہندوستان نے 2-3 بار پہلے بھی کوشش کی. ولر لیک, اس پہ براج بنانے کی کوشش کی, وہ جیلم ریور پہ تھا, اس پہ روک دیا گیا. بغلیار ڈیم بنایا انہوں نے, وہ چناب پہ تھا, اس پہ ہم گئے ڈسپیوٹ ریزولوشن کے لیے ایکسپرٹ کے پاس, لیکن ہم بدقسمتی سے ہار گئے. اور اس کی وجہ میں بیان کروں گا آخر میں کہ کیا وجہ تھی. ابھی آخر میں آ جائیں نا. آ رہا ہوں سر, اس پہ میں کوئی یوزلیس باتیں نہیں کر رہا سر. میں تھوڑا سا کہہ رہا ہوں کہ 10 منٹ باقی ہیں. میں 4 منٹ اور لوں گا. جسٹ اوکے, دین آفٹر 4-5 minutes the session will be over. اوکے, بولیں. 4-5 منٹس بعد کروں گا. پھر بولیں آگے بڑا اہم آپ بولیے. کشن گنگا ڈیم بنایا سر انہوں نے, رتلے ڈیم بنایا, اس پہ بھی ہم بڑی دیر بعد آربیٹریشن اور اس میں گئے. انہوں نے کوشش کی, کچھ ہم سکسیڈ کیا, کچھ ہم سکسیسفل تھا ہمارا کیس, کچھ ہمارا ابھی پینڈنگ ہے امپلیمنٹیشن کے لیے. لیکن میں اس پہ اس لیے ذکر نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ یہ بڑا اہم سینسٹیو معاملہ ہے, اور میں چاہوں گا کہ ہم اس کو ان کیمرہ ہی ڈسکس کریں اس والے معاملے کو. لیکن انٹرنیشنل لاء پہ میں آتا ہوں سر, کہ جو ایک تو میں نے بتایا وجہ کہ کیوں نہیں وہ کر سکتے ٹریٹی کے تحت. انٹرنیشنل لاء بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. انٹرنیشنل لاء میں جیسا میں نے بتایا کہ ہم لوور ریپیرین ہیں اور وہ اپر ریپیرین ہیں, تو لوور ریپیرین کو بہت سارے حقوق دیے ہیں انٹرنیشنل لاء نے. پانی کا قانون میں اسٹڈی کیا ہے, بہت زیادہ اسٹڈی کیا ہے. اس کو میں سمپلیفائی کر کے یہ بتاتا ہوں آپ کو کہ پانی کا قانون انٹرنیشنل بین الاقوامی یہ کہتا ہے سر کہ پانی جو ہے وہ ایک لوور ریپیرین کے لیے فنڈامنٹل ہیومن رائٹ ہے, یعنی ایک بنیادی انسانی حقوق ہے. اور وہ اس کے لیے آپ اگر ریفر کرنا چاہیں تو آرٹیکل 11 اور 12 مثال دیتا ہوں آپ کو. آرٹیکل 11 اور 12 ہے یونائٹڈ نیشنز کمیٹی آن اکنامک, سوشل اینڈ کلچرل رائٹس. اس ٹریٹی کے بعد امیجیٹلی دیا تھا یونائٹڈ نیشنز نے. اور جنرل اسمبلی کی بے تحاشا ریزولوشنز ہیں, انکلوڈنگ ریزولوشن نمبر 64 آف 292. ریزولوشن نمبر 64 نے یہ کہا کہ یہ جو پانی کا ایشو ہے اس کے ساتھ 2 اور فنڈامنٹل رائٹس ہیں, 2 اور بنیادی حقوق ہیں. ایک ہے فنڈامنٹل رائٹ آف ہیلتھ اور ایک ہے الٹیمیٹ رائٹ. وہ الٹیمیٹ رائٹ کیا ہے سر؟ بنیادی حق زندگی کا, فنڈامنٹل رائٹ آف لائف. تو جب آپ پانی کی بات کرتے ہیں, پانی کا مطلب یہ ہے اگر پانی کے ساتھ کوئی آپ کی نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے پانی کے ذریعے, تو وہ آپ کی رائٹ ٹو لائف کو اٹیک کر رہا ہے. تو بین الاقوامی قانون میں
ایک اپر ریپیرین کو یہ حق نہیں ہے. اور انڈیا اگر یہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ ایک ایسی بات کر رہا ہے جو کہ قانون میں جائز ہی نہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں سر؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کریں کیا. پہلی بات تو ہمیں بڑا کلیئرلی ایک ویژن آنی چاہیے, بڑا کلیئرٹی کے ساتھ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ انڈیا کا یہ جو یک طرفہ ایکٹ ہے اور یک طرفہ کہنا ہے کہ ہم ٹریٹی کو نہیں مانتے, اس کا کوئی ایفیکٹ نہیں ہے, یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے. یعنی کہ ہمیں ضرورت ہی کچھ نہیں کرنے کی. اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو یہ بات کی حد تک ہے, اصل میں وہ ٹریٹی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. جب ٹریٹی کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو قانون کیا کہتا ہے؟ جب ایک ٹریٹی کو ہوتے ہوئے بھی کوئی نہیں مانتا تو بین الاقوامی قانون کیا کہتا ہے؟ بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی سیلف ڈیفنس میں ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو آپ ٹریٹی کو بچانے کے لیے کریں. یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے سر؟ یہ سر میں بڑی ایک ون لائنر کہتا ہوں آپ کو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بھی بندوبست کرے گا ہندوستان, کوئی بھی بندوبست کرے گا جس کے تحت پانی کا ایک قطرہ بھی موڑے پاکستان کا, تو ہمارے پاس قانون کہتا ہے, انٹرنیشنل قانون کہتا ہے, یونائٹڈ نیشنز کی ریگولیشنز کہتی ہیں, باقاعدہ ان کی کنونشنز کہتی ہیں, UN چارٹر کہتا ہے کہ ہم جا کے اپنے میزائلوں کے ذریعے, اپنے پلینز کے ذریعے, اپنے فوجیوں کے ذریعے اس کو تباہ کر سکتے ہیں. بین الاقوامی قانون یہ کہتا ہے کہ اعلان جنگ ہوتا ہے. جب آپ ٹریٹی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے, ایک معاہدے کے خلاف ورزی کرتے ہوئے آپ اس کو پانی کو موڑنے کی کوشش کریں گے تو یہ اعلان جنگ ہے, اور دوسرا ملک یعنی کہ پاکستان ہر وہ کام کر سکتا ہے ہر سطح پہ, قانونی, ڈپلومیٹکلی اور ملیٹریلی, وہ جا کے اس کو تباہ کر دے. یہ ہے پوزیشن. اور اگر آپ نے کوئی ریفرنس لینی ہے تو آرٹیکل 51 آف UN چارٹر کا ذکر کر دیں, آرٹیکل 54 آف ویانا کنونشن آن ٹریٹیز کا آپ ذکر کر سکتے ہیں. اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آرٹیکل 49 یہ آف دا کنونشن, آپ اس کا ذکر میں کر دوں گا. بہت ساری قوانین ہیں بڑے کلیئر, ریلیونٹ, جو کہ ہمیں یہ حق دیتے ہیں. تو میرے نظر میں ہمیں یہ اس وقت آئیڈیل موقع ہے کہ ہم ہندوستان کا اصل چہرہ دکھائیں, اور یہ واٹر ایشوز پہ ہم کسی قسم کا جو ہے ان کے ساتھ کمپرومائز نہ کریں. میری نظر میں سر آخر میں یہ کہوں گا کہ ہمیں کیئرفلی چلنا ہے, اور یہاں میں حکومت کو ایک ریکویسٹ کروں گا, آواز ان تک پہنچ جائے گی. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ دیکھیں, جو میں نے ذکر کیا تھا ابھی پہلے 2 کیسز کا, جو ایکسپرٹ کے پاس ہمارا ڈسپیوٹ گیا تھا, پہلے ڈیمز جو انہوں نے بنائے تھے, اس میں انہوں نے جو چیز استعمال کی تھی ہمارے خلاف, وہ تھی کہ اس وقت کے چند منسٹرز نے کوئی سٹیٹمنٹس دے دی تھی, اور وہ سٹیٹمنٹس کو استعمال کیا گیا تھا اس ایکسپرٹ کی فیصلے میں ہمارے خلاف. تو میری ریکویسٹ یہ ہوگی حکومت سے کہ بہت ہی سینسٹیو معاملہ ہے, اس میں 1 یا 2 ڈیزگنیٹڈ منسٹر, ہم تو بول سکتے ہیں ایز اپوزیشن, ہم کیونکہ ہماری وہ آفیشیل سٹیٹس نہیں, لیکن اگر وہاں سے کوئی غلطی ہوئی تو وہ بہت نقصان دہ ہمارے لیے ہو سکتا ہے. اس لیے یہ سمجھیں, جو میں نے آج تھوڑا سا اس کو بریفلی بتایا, آپ نے مجھے ٹائم کی چونکہ پابندی کی تو میں نے اس کو بریف کر دیا, لیکن اس چیز کو سمجھیں اور اس کی ایک ایک شق کو سمجھتے ہوئے ٹریٹی کی بھی اور قانون کی بھی اس کے مطابق بات کریں. ان کا کہنا یہ ہے, آخری بات میں کر دوں, ہندوستان یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان نے, ان کا الزام ہے کہ ٹیررزم کیا, اور انہوں نے اسی کی وجہ سے فلالس فلیگ آپریشن کیا, اور وہ کہتے ہیں ٹیررزم چونکہ کیا تو یہ ٹریٹی کی خلاف ورزی ہو گئی. لیکن اس کے اوپر 3 بین الاقوامی قانون میں فیصلے ہیں, اور وہ فیصلے یہ ہیں کہ اگر آپ نے ٹریٹی کو پہلے امپلیمنٹ کیا ہوا ہے تو آپ یہ والا ایکسکیوز نہیں استعمال کر سکتے. پاکستان کی 3 جنگیں ہو چکی ہیں ہندوستان سے, 3 جنگیں, اس ٹریٹی کو نہیں چھیڑا گیا. کیوں نہیں چھیڑا گیا؟ کیونکہ یہ ٹریٹی ڈیزائن ہی اس طرح کی گئی تھی کہ اگر کوئی ملٹری
کوئی جنگ ہوتی ہے یا کوئی سیاسی مسئلہ ہوتا ہے یا ایک حکومت جاتی ہے دوسری حکومت آتی ہے تو اس کا ٹریٹی پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. ٹریٹی کو ڈیزائن بڑے اہم لوگوں نے کیا, دنیا کے سارے ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے یہ ساری چیزیں سوچیں اس وقت کہ کیا ہوگا اگر جنگ ہوگی دونوں ملکوں میں تو کیا یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی, کیا ہوگا اگر ایک ملک دوسرے کے خلاف الزام لگائے گا تو یہ ٹریٹی ختم ہو جائے گی. لیکن انہوں نے یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے, بین الاقوامی قانون کو دیکھتے ہوئے یہ کہا کہ یہ ٹریٹی اس سے بالاتر ہے, یہ ٹریٹی سروائیول ہے پاکستان کا. تو میں یہ سمجھتا ہوں آخر میں سر کہ ہم لوگ سارے, چاہے پنجابی ہوں, پٹھان ہوں, بلوچی ہوں, سندھی ہوں, جہاں سے بھی ہوں, ہم ہیں پاکستانی. پانی کا ایشو جب ہم آپس میں بات کرتے ہیں, جھگڑتے ہیں, وہ اپنا گھر کا مسئلہ ہے. لیکن اس وقت ایشو یہ ہے کہ ہم نے پارٹی بازی, جو پارٹیز کے اپنے اپنے موقف ضرور ہوں گے, لیکن اگر بانسری نہیں رہے گی تو کیا ہوگا, میوزک تو نہیں بجے گی. اس لیے ہمیں خیال رکھنا ہے سر کہ یہ جو ہمارا پانی کا ایشو انڈیا کے ساتھ اس وقت ہے, ہم اپنے ایشوز کو سائڈ پہ کریں اور پہلے اس کو ٹیکل کریں, اس کو ہم ختم کریں, اور دیٹ از دا اسپرٹ جس میں اینڈ کروں گا اپنی یہ